لا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے تو دیکھا ہے جہاں بتلائیے کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے تیری قسم آفا کہا گردیدایم مہرے بتا ورزیدایم بسیار خوباں دیدایم لیکن تو چیزیں دیگری وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَبْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت دینال باواز بلند دے پاک دا نظرانہ پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ باواز بلند پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تکڑی وچ نا تولی وسایاں تکڑی وچ نا تولی وسایاں تکڑی وچ تکڑی وچ نا تولی سایاں تکڑی وچ نا تولی سایاں میں تاک ہولی سایاں تکڑی وچ نا عشق بازاری اونچے سودے عشق بازاری
سستی بولی سایاں ساڑی سستی بولی سایاں میں طاقت ہولی سایاں تکڑی وجنا میں کو زاہد دیکھ بہشت اندر حیران نہ تھی پر کھینچ گیا میرے جرم گناہ انگان میں تئی دوزخ تئی گھلوی جگیاں انہاں سائیں دوزخ دی چوکھٹ تے سڑ مارے رکوی جگیاں میں ناز شمیم کو چمدا ہاں یو عمل جو ہاں بخشی تکڑی وچنا تولی سایاں تکڑی وچنا تولی سایاں میں طاقت ہولی سایاں تکڑی وچنا لک جاون پھر داغ نمانے لک جاون پھر داغ نمانے لک جاون پھر داغ نمانے رنگ دے میری چولی سایاں رنگ دے میری چولی سایاں میں طاقت ہولی سایاں تکڑی وچنا تکڑی وچنا حمد و ثنا تو بعد آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم حضور سرور کائنات مخزن کائنات محبوب کائنات مقصود وجود کائنات نبی محتشم آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ کی پناہ دے اندر ادھی ہدی عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ تعالی آئیدہ ساڈا ایصال ثواب دی محفل وچ اللہ قبول فرماوے اور اللہ تعالی قبول فرما کے مرحوماں دی اللہ تعالی بخش فرماوے کروٹ کروٹ بہشت نظارے نصیب فرماوے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرماوے قبر تے رحمتاں دا نزول فرماوے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی اسانو آئی دے اس محفل دے صدقے سرکار دا صدقہ حسنین کریمین دا صدقہ اللہ تعالی اسانو زندگی اسلام تے اور موت ایمان تے عطا فرماوے سامعین دی وقار آیت کریمہ پڑھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ویسے بھی حدیث پاک کے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق وسیع ہو جاوے وہ بندہ اپنے والدین نو اپنی دعاواں وچ یاد رکھے انہاں دے واسطے دعا منگے اور اے جڑی آیت کریمہ میں تیرے سامنے تلاوت کی تھی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنی مخلوق نو اپنے
پیارے بندیاں نو یہ سکھایا ہے کہ تساں کیویں دعا منگنی اپنے والدین واسطے. عام فام سادہ جا ترجمہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ مطلب یہ بندا ترجمہ یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے بندے تو میرے کو انج دعا کر کہ اے اللہ میرے والدین تے تو رحم فرما اویں جویں اے میرے بچپن وچ میرے تے رحم فرما دیندے ہیں. اگر مزید اس نو تھوڑا جا اور اوپن کرو تے انہی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ مفسرین کرام فرماندے نے دا مطلب یہ بھی بندا ہے کہ اے اللہ جس طرح میرا بچپن آئی میں بول نہ بھی سکتا لیکن میری ماں نو پتہ لگ جاندا ہے کہ میرے پتر دے پیٹ وچ درد ہے. میں دس نہیں سکتا کہ مینوں کیڑی تکلیف ہے لیکن میرے والدین نو پتہ لگ جاندا ہے کہ ساڈے بیٹے دے سر وچ درد ہے. اے میرے اللہ جی میں بول نہ بھی سکتا لیکن تو اپنی رحمت دے نال انہاں دے دل وچ گل پا دتی کہ تواڈے بیٹے نو فلانی تکلیف ہے. اے میرے مولا ہن میرے ماں باپ تے تو اوویں رحم فرما جویں اے میرے تے رحم فرما دے. اور والدین دی شان اے ہے مقام و مرتبہ کہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دی زندگی بڑھا دیتی جاوے زندگی لمبی کر دیتی جاوے اور اس بندے دا رزق وسیع ہو جاوے دسترخوان وسیع کر دیتا جاوے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ. حضور فرمایا ماں باپ نال ہنس کے تساں بولیا کرو رب زندگی بھی بڑھا دے گا رب رزق بھی عطا فرما دے گا. جی جتنے ڈھلے تساں بیٹھے ہو تساں اسالے ثواب دی محفل جا کے بیٹھے ہو تھوڑی زبان نو ہلائی رکھو تساں. اور میں ایک تن حدیث پاک سنا دے میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ روزانہ صدقہ دیتا کرو روزانہ صدقہ دیتا کرو. صحابہ کرام عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اتنا مال تے نہیں ہے ساڈے کول کہ روزانہ صدقہ دئیے اساں. نبی علیہ السلام فرمایا تساں سبحان اللہ آکھو رب تیرا صدقہ بنا دے گا. تساں اللہ اکبر آکھو رب تیرا صدقہ بنا دے گا. تو چھوٹی چھوٹی تسبیحات انہاں دی بڑی برکت ہے بھائی ایو کل بروز قیامت ساری بخشش دا ذریعہ بن جاوے گا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں. حضرت امام محمد ایک بہت بڑے محدث گزرے تے آپ دا جدوں وصال ہویا تے آپ دے ایک مرید نے خواب وچ ویکھیا آپ جنت دی سیر کردے پئے ہن. اس پوچھیا کہ جناب والا اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا تواڈے نال. حضرت امام محمد فرماون لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیتا ہے. آپ دا غلام آکھن لگا حضور والا اللہ تعالیٰ نے بخش فرمانی ہے تواڈی ساری زندگی تواڈی حدیث دی خدمت وچ گزری ہے ساری زندگی تساں دین اسلام دی خدمت کیتی ہے رب نے تانوں بخشنا ہی آئی. حضرت امام محمد فرماون لگے نہیں وہ جڑی میں ساری زندگی دین دی خدمت کیتی میری بخش دا ذریعہ نہیں بنیا بخش دا ذریعہ کوئی اور شے بنی ہے. وہ غلام عرض کر لگا جناب والا کیڑی شے. آپ فرمائے ایک دے میں حدیث پاک لکھن واسطے سیاہی بنائی سیاہی بنا کے قلم وچ پائی قلم ڈبو کے واپس کر کے میں صفحے تے لکھن لگا حدیث پاک. آپ فرماندے نے تے مکھی ایک آ کے بیٹھ گئی. ہن میرے دل وچ رب دی طرفوں گل آ گئی پتہ نہیں ہے امام محمد پتہ مکھی نو بھوک لگی ہے کہ پتہ نہیں پیاسی ہے پتہ نہیں ہے بھوکی ہے یا پیاسی ہے اینو بھوک مٹان دے پیاس دی اتارن دے سنو. حضرت امام محمد فرماندے نے میں مکھی نہیں اٹھایا چند لمحے واسطے اللہ رب العالمین نے مینوں فرمایا اے میرے بندے او نیکی جڑی تو میری مخلوق مکھی تے رحم کیتا میں تینوں اسے نیکی دے بدلے تینوں جنت عطا فرما دے. دیکھو کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بخاری شریف کے اندر ہے تذکرہ. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا امام بخاری فرماندے نے ایمان دے 70 تو زائد شعبے ایمان دے 70 تو زائد شعبے. آپ فرماندے نے کہ چھوٹے تو چھوٹا ادنا اے ہے کہ جس وقت بندہ رستے تے چلدا جا رہا ہے رستے وچ ویکھیا کوئی پتھر پیا ہے کوئی کنڈا پیا اونوں اٹھا کے سائیڈ تے کر دیتا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرمایا کل بروز قیامت او پتھر ہٹانا رستے تو او کنڈا ہٹانا بخشش دا ذریعہ بن جاوے. اس واسطے محفلاں وچ آ کے ایویں دی محفلاں تے ملدیاں ہی قسمت والےاں نوں ہیں تے ودی تے آ کے اپنی انا اپنی چدراہٹ اپنی نوابی گھر رکھ کے آئے کرو اللہ تعالی دے رسول دی بارگاہ وچ مصطفیٰ دے کمی بن کے بیٹھیا کرو. اچھی آکھو سبحان اللہ آواز نال. سامع دی وقار
اگر ساڑھے سامنے تذکرہ ہوئے نا حضرت رابعہ بصری دا، ساڑھا دل کرتا ہے کہ کاش کہ سانو خواب وچ انہاں دا دیدار ہو جاوے. حضرت خواجہ حسن بصری دا تذکرہ ہوئے، ساڑھا دل کرتا ہے کہ کاش کہ خواب وچ آپ دا دیدار ہو جاوے. حضرت سلطان الفقراء کلام بہو والے آپ فرماندے نے کہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات دے اندر 7 سلطان الفقراء بنائے. 7 سلطان الفقراء، انہاں وچوں ایک حضرت خواجہ حسن بصری ہے. اور انہاں دی اتنی عظمت و شان، اور میں بڑی ذمہ داری نال علماء کرام بزرگ تشریف فرمائے نے، میں بڑی ذمہ داری نال آکھ رہا کہ اگر جیڑا بندہ اے چاہندا ہے کہ مینوں خواجہ حسن بصری دا دیدار ہوے، جیڑا بندہ اے چاہندا ہے کہ مینوں حضرت رابعہ بصری دا دیدار ہو جاوے، اپنے گھر جا کے اپنی والدہ نو تک لوے، او دے واسطے او دی والدہ رابعہ بصری ہے. اپنے والد نو تک لوے جا کے محبت نال پیار نال والد دا چہرہ ویکھ لوے، او دے گھر 4 پئی تے لیٹن والا خواجہ حسن بصری ہے. کیونکہ والدین دی بڑی شان ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دے گا، لیکن جڑا والدین دا نافرمان ہے انہوں اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. والدین نو جڑا ناراض کرنے والا ہے، والدین نو جڑا ناراض کرنے والا بندہ ہے، اس دی بخشش نہیں ہے جس وقت تک والدین خود معاف نہ فرما دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر جنہاں نو نعمت عطا فرمائی ہے، جنہاں دے کول سلامت ہے نو قدر کرو انہاں دی، والدین دی قدر کرو، والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ. جنہاں دے کول نہیں ہے نا والدین، یا باپ نہیں ہے یا ماں نہیں ہے، پوچھو تو صحیح کتنی پریشانیاں دے سامنے. والد ایک سائباں ہوندا ہے، چھت ہوندی ہے کہ جتنے مرضی دکھ آمن پہ پریشانیاں آمن پیاں اولاد نو محسوس ہی نہیں ہوندا. جس وقت والد چلا جاوے نا پھر ڈائریکٹ ہر شے لگدی آ کے وقت محسوس ہوتا ہے کہ والد کی کیا قدر ہے. جس وقت گھروں ترن لگیاں پچھو دعا دین والا کوئی نہ ہوئے، وقت پتہ لگتا ہے ماں دی کتنی شان ہے، ماں بیٹھی آئی دے کتنا مقام آئی ماں دا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت آپ جاندے ہیں تے جوتیاں سمیت چلے جاندے ہیں، جدو آپ دی والدہ کا وصال ہو گیا، آواز آئی اے موسیٰ جوتیاں اتار کیا. اچھا مولا اگے تے کدی جوتی اتار کے نہیں آیا، اگے تے کدی میں جوتی اتار کے پیچھے نہیں آیا، آج جوتی پاک اتار کے کیوں آواں؟ اللہ رب العالمین فرمائے اس واسطے پہلے تیرے گھر تیری ماں بیٹھی ہے دعا کرنے والی. دیکھو کہ انبیاء نو بھی اس چیز کی ضرورت ہے، حاجت ہے، والدین دی دعاواں دی انبیاء نو بھی ضرورت ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن صحابہ اکرام نال تشریف فرمائے نے، آپ نے دیکھا کہ کثیر تعداد نال صحابہ اکرام بیٹھے نے، آپ دے غلام اکھاں وچوں آنسو آ گئے. کسی نے پوچھا حضور والا اتنی شدت نال کیوں رو رہے ہو؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کاش کہ میری والدہ آج دیکھ دی کہ اس دے بیٹے محمد نو اللہ کتنی عزتاں نال نوازیا. اور صحابہ اکرام فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ اکرام دے نال بیٹھے سن، ایک دوروں ایک بزرگ مائی خاتون نے آ کے اشارہ کیتا سرکار نو. نبی علیہ السلام اٹھ کے انہاں دے کول چلے گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی جڑی چادر مبارک سرکار نے بچھا دی تھلے، او کافی دیر بیٹھی رہی خاتون. نبی علیہ السلام دوزانوں انہاں دے کول بیٹھے رہے، گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں. تے نبی علیہ السلام کچھ دیر بعد اٹھ کے آئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین عرض کی یا رسول اللہ بلا قومی وابی آقا کیڑی خوش بخت خاتون ہے، آقا کیڑی شان والی ہے مائی ہے جس واسطے تسا اپنی چادر بچھا دیتی، تسا دوزانوں ہو کے بیٹھے رہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ اے او خاتون ہے جس مائی نے مینوں دودھ پلان والی اما حلیمہ مینوں ملن واسطے آئی. دیکھو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی خاتون سرکار نو دودھ پلاوے، رضائی والدہ سرکار دی، سرکار انہاں دا اتنا ادب کرن. جس خاتون جس والدہ جس شان والی ماں دے شکم اثر اندر سرکار نے عرصہ گزاریا، انہاں دی کیا شان ہے. اس واسطے اپنے والدین دی قدر کرو، والدین دے نال حسن سلوک پیار نال پیش آؤ. اور جڑی میں گل شروع کیتی ہے کہ نیکی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آ کے بیٹھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سناؤ حالات کیسے ہیں تواڈے؟ حال پوچھا سرکار.
سرکار نے نبی علیہ السلام جس وقت پوچھے نا حالات کیسے، آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ساڈی برادری وچ امیر لوگ بھی ہیں پہ آقا میں بڑا غریب ہاں، غربت دی وجہ تو کوئی بندہ میں لفٹ نہیں کراندا آقا، کوئی بندہ میرا حال نہیں پوچھدا۔ تو نبی علیہ السلام میں پیاریاں گلاں کرتے پہ گفتگو فرما رہے ہیں سرکار اللہ رب العالمین نے جبریل نو بھیجیا، یا جبریل میرے مصطفیٰ نے دس کیا جس غلام نال تساں محبت بھری گفتگو کر رہے ہو، جس غلام نال تساں پیاری گفتگو کرتے پے ہو، مٹھیاں مٹھیاں گلاں پہ کرتے ہو، یا رسول اللہ اس بندے کل اثر ٹائم مر جانا ہے، اس بندے نے کل اثر ٹائم فوت ہو جانا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام جس وقت یہ سنیا سرکار نے پوچھا اس غلام کو، حضور نے فرمایا غلام تیری زندگی دی کوئی خواہش وڈی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جوان ہو گیا، غربت دی وجہ تو اج تک میں میٹھا نہیں کھا سکیا، اتنی غربت ہے آقا میٹھا نہیں کھا سکیا، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں میٹھا کھا لواں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور تیری خواہش؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دوسری خواہش یہ ہے کہ جوان ہوں میں، نکاح دی حاجت ہے، شادی کرنا چاہنا ہے آقا، لیکن میری غربت دی وجہ تو کوئی رشتہ دار میں رشتہ نہیں دیندا۔ سرکار نے فرمایا تیری نظر وچ کوئی ہے رشتہ؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے چچا دی بیٹی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر جا اس نو پیغام نکاح دے۔ آخر لگے یا رسول اللہ میں غریب ہوں، او امیر ناکا، وہ میں رشتہ نہیں دین گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جا میرا پیغام دے جا کے اپنے چچا نو آگ اپنی بیٹے نو دلہن بنا محمد عربی برات لے کے آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھی برات لے کے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سرکار نے فرمایا صدیق تساں چادر کا انتظام کرو، عمر فاروق تسی برتن کا انتظام کرو، عثمان غنی تسی چار پائی کا انتظام کرو، حضرت علی مرتضی سرکار نے فرمایا گھر کا انتظام کرو۔ گھر بن گیا، سارا کچھ انتظام ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے نکاح پڑھوایا، نکاح پڑھا کے سرکار نے سارا سامان اسے گھر شفٹ کروا دیتا۔ رات کھانے دے اندر میرے مصطفیٰ کریم نے روٹی دے نال میٹھا حلوہ پیش فرمایا۔ سرکار نے پتہ سی کہ کل اس نے مر جانا ہے، اس وعدے دی خواہش پوری ہو جاوے۔ دوسرا دن آیا جس وقت نبی علیہ السلام نے صحابی رسول نے فرمایا تساں ظہر تو لے کے مغرب تک اے دی گلی دے اندر چکر لگاندے آنا ہے، جس وقت اس گھر دے اندر رومن دی آواز آوے مینوں آ کے تساں دسنا ہے۔ صحابی رسول اس بازار دے اندر چکر لگا دے رہے، مغرب دے ٹائم سرکار دی ابتدا وچ نماز پڑھی آ کے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سناؤ کیسا حالات نے، ماحول کیسا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اس گھروں کا ہنسن دی آواز آ رہی آقا، کوئی بندہ رو ہی نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ التجا کی تھی، مولا جبرائیل فرشتہ دا سردار وہ غلط بیانی تے نہیں کر سکتا، وہ مینوں پیغام دے کے گیا تیرا غلام کل مر جاوے گا۔ سامنے دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب جبرائیل واقعی تو سچ دس کے گیا ہے، لیکن رات جس ٹائم دونوں دلہا دلہن بیٹھے کھانا کھان واسطے ساری زندگی دی خواہش میٹھا کھانا سی میں، آپ اللہ رب العالمین فرمایا محبوب جس وقت لقمہ توڑن لگا باہروں دروازے دے سائل نے صدا دیتی اللہ دے نام تے مینوں کھان واسطے کچھ دیتا جاوے۔ اس غلام نے تواڈے نے اپنی دلہن ول ویکھیا، آکھن لگا اگر اللہ نے سانو اج عطا فرما دیتا ہے رب پھر بھی عطا فرما دے گا، پتہ نہیں فقیر کتنے دن دا بھوکا ہے، انہوں نے کھانا دے دئیے۔ دونوں نے اٹھایا کھانا فقیر نو دیتا، فقیر نے کھانا کھان تو بعد ویکھیا پوچھا تسی تواڈی نوی شادی ہوئی ہے؟ انہاں آکھیا جی ہاں نواں اج ساڈا نکاح ہویا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا محبوب اس فقیر نے ہاتھ اٹھا کے میری بارگاہ وچ التجا کی تھی، مولا انہاں نو کدی غمگین نہ کری، مولا انہاں نو کدی انہاں دا آنسو نہ آوے، مولا کدی پریشانی نہ آوے۔ اے میرے محبوب واقعی تواڈے غلام اج مر جانا سی اثر تو بعد، لیکن محبوب جڑا اس بندے نے میرے نام دا رزق کھوایا کسے بندے نو، میرے نام دا رزق دی قربانی دتی ہے، اے میرے محبوب اس فقیر دی دعا قبول فرما کے میں تو اس غلام دی عمر لمبی فرما دیتی ہے۔ دیکھو بھائی ساڈے بوئے تے فقیر آوے تے اساں وڈنے ہیں کمرے دے وچ، یہ کوئی بندہ منگن لگ پوے تے جیب وچوں چھوٹا سکہ لبنا کہ جڑا 2 روپے روپیہ 5 روپے اے لبنا، لیکن تساں ایمان نال دسو جس لے رب کول منگدے ہو 5 منگدے ہو، رب کول منگدے ہی ہو مولا 5 روپے دے 4 روپے نہیں، رب کول تے لکھاں منگدے ہیں مولا اتنا عطا فرما کے ایسے ہی زندگی خوشی گزار جائیے، ساڈے بال بچیاں نوں پیچھے پریشانی نہ ہوے، لیکن جس وقت رب دے نام تے خرچ کرنا ہوندا ہے اس لیے کون ساڈی جیب گھٹی جاندی ہے۔ اس واسطے اپنی غور کرو کہ سب کس پاسے جا رہے ہیں،
اصلاح دی بڑی ضرورت ہے. ساڑھے چھوٹے چھوٹے معاملات سب بڑے گزر چکے ہیں گا نبی علیہ السلام دی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ کے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد بن ابی بکر آپ فرماندے سا ایک غزوے تو واپس آ رہے ہیں, غزوے دے اندر سانو اتنا مال ملیا اسا نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ تیسرا حصہ پیش کیتا, سرکار دے حصے وچ 80 اٹھ آئے نبی علیہ السلام دے حصے وچ. آپ فرماندے مغرب دا وقت آئی, نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنے پڑاؤ کر لو, صبح فجر تو بعد اگے سفر کریں گے. میری اے حدیث گل بڑی غور نہ سننا اور ویکھنا کہ سرکار دی تعلیمات کیا ہے اور سادہ رویہ کیسا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام نے فرمایا اتنے تم پڑاؤ ڈال لو, صبح سفر کریں گے گا. عشاء دی نماز پڑھن واسطے صحابہ کرام آئے. آج ساڈے بزرگ آ جان برادری دے, ساڈے والدین آ جان, ساڈا پیر سانو نظر آوے, استاد نظر آوے, اساں بھج کے گوڈے تے ہاتھ لا کے ہاتھ چوم لینے. صحابہ کرام نے عشاء دی نماز پڑھ کے میرے مصطفیٰ کریم نال مصافحہ کرنے واسطے اگے آئے. حضرت محمد بن ابی بکر فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی رسول آئے جنہاں دا جسم کافی موٹا آئی. آپ نے کھڑاؤں پائی جُتی جڑی لکڑ دی جُتی اگے پاندیاں لوگ, اور جُتی پا کے سرکار دے کول آئے نا جی میں ہاتھ پکڑ کے کافی دیر کھڑوتے رہے, ہاتھ چومدے رہے, لیکن انجان وچ نہ تلوں پیر سرکار دے پیر تے آ گیا. نبی علیہ السلام کافی دیر کچھ دیر برداشت کیتا سرکار نے. جس وقت نبی علیہ السلام نو تکلیف زیادہ ہوئی نا, نبی علیہ السلام کی سنت مبارک سرکار عصا رکھ دیا. سرکار نے عصا اٹھا کے اس موٹے صحابی دے پیٹ وچ عصا لگایا. سرکار نے فرمایا کرم والیا میرا پیر تا چھوڑ دے یار. ذرا بول چھوڑو اچھی سبحان اللہ. تساں بھی اللہ اس زبان نو کدی لگوا نہ دے جڑا اچھی بولے سبحان اللہ. ذرا اچھی آواز میں سبحان اللہ. سرکار نے جب یہ فرمایا اللہ والیا میرا پیر تو چھڑ دیو, صحابی پیچھے ہٹ گئے. حضرت محمد بن ابی بکر فرماندے نے قسم رب کعبہ دی ساری رات صحابی ستے نہیں, روندیاں ساری رات گزر گئی. یار میں سرکار نو تکلیف دے بیٹھا, میری وجہ سے سرکار نو تکلیف ہوئی. حضرت محمد بن ابی بکر فرماندے نے میں بار بار انہوں آکھیا یار پریشان نہ ہو, ساڈے مصطفیٰ نو رب نے بڑا رحیم بنا کے بھیجا. سرکار نہیں ناراض ہوندے لیکن وہ بار بار آکھن نہیں یار میں سرکار نو تکلیف دیتی ہے. لیکن اسا ویکھی نا وہ تے انجانے ہوئی تے اتنی ساری رات روندیاں گزر گئی. اسا تے جان بوجھ کے داڑھی کٹا کے نالی چھٹ کے آ کے سرکار نو تکلیف دیندے ہیں. اسا تے نماز نہ پڑھ کے سرکار نو, سرکار نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. اور معراج دی رات جس وقت سرکار تشریف لے کے گئے عرشاں تے, میرے مصطفیٰ کریم نے ویکھیا کہ کچھ لوگاں دے سراں تے فرشتے ضرب لا رہے پتھراں نال. وہ سر مل جاندا ہے بالکل اس طرح, پھر تھوڑی دیر بعد سر کھل جاندا ہے, پھر فرشتہ ضرب لگاندا ہے, پھر سر اس طرح مل جاندا ہے نال. میرے مصطفیٰ کریم نے پوچھا جبریل کیڑے لوگ ہیں؟ جبریل پر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے او لوگ ہیں تیری امت دے جڑے اذان سن کے نماز نہ پڑھ دے جان. اذان سن لیندے ہیں لیکن پھر اس نوں پچھے پٹ ڈال دینا, پھر اپنے کماں وچ پے جانا. سامنے دی وقار میرے مصطفیٰ کریم دے صحابی دیکھو انجانے وچ پیر آیا لیکن سکون نہیں, ساری رات روندے گزر گئی. حضرت محمد بن ابی بکر فرماندے نے اس نے ایک گل مینوں بڑی پیاری کیتی. اس نے کہ اے میرے پیارے دوست تیرے بابے دی سرکار نال بڑی یاری ہے, اگر کل سرکار کوئی سخت فیصلہ کرن میرے بارے تے مہربانی فرماویں اپنے ابا جی نوں آکھی مینوں سرکار تو دور نہ ہون دے, میں حضور تو دور نہیں جانا چاہتا. آپ فرمانے نے کہ صبح تہجد کا ویلا ہے, حضرت بلال حبشی آ گئے. آپ نے آ کے آواز لگا, آپ نے فرمایا کتھے ہو غلام جس نے راتی سرکار دے پیر رکھے ہے؟ وہ ہور ڈر گئے, لگتا ہے کہ رب دی طرف کوئی حکم نازل ہو گیا میرے واسطے. آئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں, پھر مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں تنوں بلا رات ہی لینا سی لیکن جنگ تو واپس آ رہے سا, میں سوچیا کہ تو آرام کر رہے ہوے گا. تہجد ویلے تا مومن جاگ پیندے نے. اچھی بول جا سبحان اللہ. آپ تے 8 بجے اٹھنا ہوندا نا یار, تہجد ویلے تا مومن جاگ پیندے نے. آپ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہون تینوں تاں بلایا کہ راتی میں تیرے پیٹ دے وچ آسا لگایا ہے, اللہ دی رضا واسطے تو مینوں معاف نہیں کر دیندا. اچھی بول چل سبحان اللہ یار. حضرت محمد بن ابی بکر فرماندے نے پہلے کلے اور ہو رہے تھا, جس وقت میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سارے صحابہ رون لگ گئے کہ سرکار دا اتنا اخلاق اعلیٰ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو مینوں معاف نہیں کر دیندا. صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا, یا رسول اللہ میں تا پیر رکھا تیرے پیر تے آقا, تانوں تکلیف پہنچائی تساں تاں واسطے مینوں آسا لگایا ہے. میرے مصطفیٰ نے جو ارشاد فرمایا, سرکار نے فرمایا تو تا انجانے وچ رکھے نا,
میں تا ویک بھال کے تنوں آسا لایا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے معاف کر دے۔ عرض کر لگے یا رسول اللہ تنے نام تو تا زندگی قربان آقا، ساڑے بچے قربان، معاف کیتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں میں ایویں راضی نہیں ہوں گا، جیڑے میرے حصے میں 80 اٹھ آئے نے وہ اٹھاں دا نظرانہ قبول فرما لے، میں بھی راضی ہو جاواں گا، عرش والا خدا بھی راضی ہو جاوے۔ دیکھو اے ہے ساڑی تعلیمات، لیکن اساں آج الفاظاں دے لشکر چلا کے تیر چلا کے بندے گھائل کر کے اتو کب جانے ہیں، لیکن غور و فکر ہی نہیں بالکل اس چیز دا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات یہ ہے اگر سرکار لگا کے پھر سرکار خود معافی منگتے پہ رکھو۔ میرے مصطفیٰ کریم دی ذات دے برابر کوئی بندہ ہے؟ کسی دی شان سرکار دی شان برابر ہے بلا؟ میرے مصطفیٰ کریم دا مقام دے ہے اللہ نے ساری کائنات میرے مصطفیٰ واسطے بنائی ہے۔ جیڑا سرکار دا کلمہ پڑھن والا سرکار دے غلامہ دا غلام ہے، وہ اگر ایویں دے کرے کم تے سرکار نو کتنی تکلیف ہوئے گی پھر۔ اس واسطے انہاں چیزاں تو دور رہو، انہاں چیزاں تو بچو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑن والا انسان، اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے تو آخری وقت ظاہری وصال ہونے لگا نا سرکار دا، بخار دی شدت اتنی سی سرکار دی کہ نبی علیہ السلام آپ چل نہیں سن سکتے، صحابہ کرام دے کندھیاں نال سرکار نے آسرا لگا کے میرے مصطفیٰ کریم مسجد نبی تک تشریف لے کے آئے۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ سرکار نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، لیکن اساں کس چیز نو ٹھنڈک بنایا؟ اگر اساں سرکار نو ٹھنڈک ہی نہیں پہنچا سکتے، کل بروز قیامت اگر نبی علیہ السلام نے اگر ساڈے تو رخ پھیر لیا کسی اور پاسے، پھر اساں کس پاسے جاواں گے؟ کیونکہ کل بروز قیامت ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیر کسی اور کول جاؤ۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا وہ اظہار کریں گے۔ رب فرمائے گا سنیا یہ کہارو غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ کہارو غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کہ کل بروز قیامت سرکار تو علاوہ کوئی بندہ ساری فریاد رچی نہیں کر سکے گا۔ ہر نبی کہے گا سرکار کو لے جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں۔ سامن جی وقار اپنے وقت انشاءاللہ میں حاضری مقامہ گا، میں دو باتاں میرے عنوان میں باقی ہیں میں وہ سماعتوں دے حوالے کر کے اپنی حاضری اختتام میں لے چلنا کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ میری 10 سال دی عمر ہے، ایک روایت میں 13 سال عمر آپ دی لکھی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ 10 یا 13 سال دی عمر ہے میری، اپنی والدہ دے کو لایا میں آ کے ماں نو آکھیا امی جان تساں مینوں اپنے حق معاف کر دیو، میں رب دی عبادت کر کے رب دا قرب حاصل کرنا چاہنا، رب دا قرب حاصل کرنا چاہنا۔ حضرت بایزید بستامی فرمانے ہیں میری والدہ نے مینوں اجازت دے دی تھی، ماں نے آکھیا جا بیٹا تینوں اجازت دے جا کے اپنے رب دی عبادت کر، رب دا قرب حاصل کر لیں۔ حضرت بایزید فرمانے نے میں نکل گیا جنگلاں دے اندر صحراواں دے اندر جا کے میں عبادت شروع کر دیتی، میں شب و روز رب دی عبادت کرنا وا، کدی تسبیح و تحلیل پیا کرنا وا۔ آپ فرمانے نے ایک دن اچانک میرا گزر اس بستی دے اندر آیا جس بستی دے اندر میری والدہ رہندی ہے۔ آپ فرمانے نے قسم رب کعبہ دی میں کوئی
پیغام نہیں کھلیا ماں میں کہ امی جان تنوں ملن واسطے آ رہا ہاں. اچانک میرا دل کیتا اے بایزید کتنے عرصے بعد اس بستی اندر گزردا پیا ہے یار آ ویکھ جا ماں نوں تے ویکھی جانا ماں کس حال دے اندر ہے. حضرت بایزید فرماندے نے میں آ کے دروازہ کھٹکھٹایا میں حالے بولیا نہیں کہ میں کون ہاں. اندروں آواز آئی ماں صدقے بایزید. حضرت بایزید فرماندے نے میری والدہ نے دروازہ کھولیا میں اندر والدہ دے کول جا گیا. میں پھر واپس آن لگا تھوڑی دیر بعد اجازت منگی. ماں نے کہا بیٹا اج ایک رات میرے کول بھی گزار کے جا. حضرت بایزید فرماندے نے سردی دی رات رات کس ٹائم ماں نے آکھیا بیٹا مینوں پانی دی طلب ہے پانی پلایا جاوے. حضرت بایزید فرماندے نے ویکھیا پانی کوئی نہیں گھڑے دے اندر. آپ فرماندے نے میں دور دریا دے اندر تو پانی لین واسطے چلا گیا. آپ فرماندے اس وقت تھوڑی دیر بعد واپس آیا پانی لے کے کی ویکھنا ماں آرام کر رہی ہے ماں سو گئی ہے. آپ فرماندے نے میرا دل کی تمان اٹھا کے پانی پلا دیتا جاوے. حضرت بایزید فرماندے لیکن ادب تے محبت نے کہا نہیں بایزید ماں نو اٹھانا نہیں ہے ماں نو نہ اٹھا ماں دی نیند خراب ہو جاوے گی. پھر آکھا یار سو جانا ماں لیکن پھر دل نے آکھا نہیں بایزید کہ ماں پھر اٹھے تو پھر پیاسی نہ سو جاوے. حضرت بایزید فرماندے میں ساری رات ماں دے سرانے کھڑا رہا ہاتھ وچ میں پانی دا گلاس لے کے کھڑا رہا. جدوں صبح تہجد دے ویلے میری والدہ دی اکھ کھلی ماں نے ویکھیا بیٹا حالے سرانے کھڑا ہے. ماں نے کہا اے بیٹے تو ستا نہیں ہے. عرض کرے نہیں ماں تو راتی میرے کولوں پانی طلب کیتا ہے امی جان پانی نہیں ملیا مینوں دور دریا تو پانی لین گیا وا. جدوں واپس آیا تسی آرام فرما رہی سو جس وقت ماں نے بیٹے دی محبت ویکھی بیٹے دا ادب ویکھیا. حضرت بایزید فرماندے نے میری والدہ نے اس پانی نال وضو کر کے رب دی بارگاہ دے اندر 2 رکعت نماز نفل لیتی. نماز پڑھ کے حضرت بایزید کہندے نے میری والدہ نے ہاتھ اٹھائے رب دی بارگاہ وچ التجا کیتی اے میرے مولا جو میرا پتر بایزید تیرے کول منگنا چاہندا ہے اونوں عطا فرما دے. حضرت بایزید فرماندے نے 10 سال میں چلے کیتے 10 سال میں تسبیح و تحلیل کیتی مینوں او منزل نہیں ملی جڑی ماں نے ایک باری فرمایا. ہاتھ غیب وچوں آواز آئی اے یزید بایزید جا جو تو منگنا چاہنا ہے اج تینوں تیری ماں دی دعاواں دے صدقے تینوں سب عطا فرما دے. سامنے دی وقار دیکھو یہ ہے والدین دی شان یہ ہے ماں دا ادب. تو دعائے کہ اللہ تعالیٰ آئی دی حاضری قبول فرماوے اور اللہ رب العالمین امی جان دی بخشش فرماوے. اللہ تعالیٰ سانو بھی زندگی اسلام تے موت ایمان عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ.